کانسٹنٹینوپل کا ذکر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار کیا ہے. کانسٹنٹینوپل، قسطنطنیہ، کانسٹنٹینوپل، جس کو آج استانبول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹرکی کا کیپٹل. ٹرکی کا کیپٹل تو انکرا ہے، استانبول، کانسٹنٹینوپل. کبھی یہ سوچئے گا کہ کیوں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کانسٹنٹینوپل کا اتنا کانسٹنٹلی ذکر کیا ہے؟ کیوں کہا تھا کہ جو لشکر اس کو فتح کرے گا، نعم الامیر، ان کا بادشاہ بہت اچھا بادشاہ ہوگا، نعم الجیش، اس کی فوج بہت اچھی فوج ہوگی. کیوں سرور انبیاء نے تعریف کی؟ اور پھر ایسا کیا کیا سلطان محمد فاتح نے کہ دنیا اس کی تعریف کرنے پہ آج بھی مجبور ہے؟ اس نے کیا کیا تھا؟ ایک متھ تھی کانسٹنٹینوپل میں کہ یہ اس وقت صرف فال کرے گا جب کشتیاں پہاڑوں پہ چلیں گی. وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کشتیاں پہاڑوں پہ کیسے چل سکتی ہیں. یہ متھ تھی ان کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشتیاں پہاڑوں پہ چلیں. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا تھا؟ کشتیوں کو پہاڑوں سے کراس کروا کے دوسری طرف سمندر میں اتار دیا تھا. صبح کانسٹنٹینوپل فال ہو گیا تھا. اوکے. کبھی ہسٹری پڑھیے نا، ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھنے دیتے نا. ہمارے تو یہ نان پیئنگ سبجیکٹ کر کے بند کر دیے میں. بیٹا کبھی صرف یہ سوچو، آتا ہوں اس ٹاپک کے اوپر جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ایک سوچو، بالکل ٹھیک. دنیا کی سب سے بڑی پرشین عربک چیئر کیمبرج میں کیوں ہے؟ کیمبرج میں فارسی عربی پڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ وائی دے آر ویسٹنگ دس مچ منی؟ اتنے ڈالرز لگا کے اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اتنی بڑی بڑی چیئرز بنا کے اتنے بڑے ڈپارٹمنٹس بنا کے کام کر رہے ہیں، کیوں؟ دنیا کی سب سے بڑی اسلامک ریسرچ چیئر دو ہیں، ایک تل اویو میں ہے، ایک میونک میں ہے، جرمنی میں. وہ اسلام کی ریسرچ کیوں کرا رہے ہیں؟ ان کو کیا ضرورت پیش آ گئی یہ سبجیکٹ پڑھانے کی؟ وائی؟ کبھی سوچئے گا. اس کا ترجمہ، اس کا جواب بہت آسان ہے، آپ کے اندر سے آپ کو جواب مل جائے گا. دنیا کی سب سے بڑی مسٹیکل ریسرچ چیئر ٹیکسس، امریکہ، وہ تصوف کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ہمارے ہاں تو یہ سبجیکٹ پڑھائے نہیں جاتے. ہماری یونیورسٹیز کو کہا جاتا ہے یہ نان پیئنگ سبجیکٹ ہیں، فارسی، عربی، یہ تو آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے، یہ تو بچوں کو پڑھا کے فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. کبھی ہمیں اسٹیم ایجوکیشن کے پیچھے لگا دیتے ہیں، کبھی اسٹیم ایجوکیشن کے پیچھے لگا دیتے ہیں. ہماری پالیسیز تو وہ کسی اور طرح ڈائریکٹ کرتے ہیں. ان کی پالیسیز یہ کیوں ہیں؟ ان کی پریورٹیز یہ کیوں ہیں؟ وہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی. تو بیٹا وہ ہمارے اسلام کی ریسرچ اس لیے نہیں کرا رہے کہ ان کو اسلام سے کوئی بڑی دوستی ہے. وہ اسلام کے اندر رفٹس ڈھونڈ کے ہماری لڑائی کرانے کے لیے کرا رہے ہیں. امپورٹڈ مولوی وہاں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا جو تصوف کا خانقاہی سسٹم تھا وہ دنیا کا بڑا مضبوط خانقاہی سسٹم تھا. اس کی تباہی اتارنے کے لیے، اس کا بیڑا غرق کرنے کے لیے وہاں سے لوگ پلانٹ کیے جاتے ہیں. یہ انٹرنیشنل سازش ہے. اب کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے مفروضوں کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. جو مجھے سمجھ آتی ہے میں اس کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، پرشین عربک میں ہماری سب سے بڑی سورس بکس ہیں. ہمارے بچوں کو فارسی عربی سے دور کر دیا گیا، کہیں وہ خود نہ پڑھ لیں. ان کو صرف وہی انفارمیشن ملے گی جو گوگل پہ موجود ہے. ہمارے مینوسکرپٹ کو برٹش گورنمنٹ نے جہازوں پہ، سمندری جہازوں پہ لدوا کے انگلینڈ لے جاتے ہوئے جہاز ڈبو کے ہمارے مینوسکرپٹ، وہ جو کتابیں ان کو چاہیے تھی وہ آج بھی رائل میوزیم میں پڑھی ہوئی ہیں، مینوسکرپٹ لائبریری میں آج بھی پڑھی ہوئی ہیں. میڈیسن کی، کیمسٹری کی، فزکس کی، میتھمیٹکس کی، وہ ساری وہ نہیں ڈوبی. یہ کتابیں کیوں ڈوب گئیں؟ نہیں کسی کو اس میں کانسپریسی نظر آتی، نہ نظر آئے، میرے کہنے سے ہوگا. لیکن یس اٹ از، آپ کے اپنے سسٹم کو دیمک لگ گئی ہے، آپ کے اپنے سسٹم کو تباہ کر دیا گیا ہے. آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی گئی ہے. آپ کو وہ دکھایا جاتا ہے جو وہ دکھانا چاہتے ہیں، آپ کو وہ دیا جاتا ہے جو وہ دینا چاہتے ہیں. آپ کی ذہن سازی یہی کی جاتی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. اب ایک اور مفروضے پہ پھر میں آتا ہوں اسی جنگ پہ، کیونکہ یہ بات ایسی ہے کہ اس کو میں اگر ایکسپلین نہ کروں تو یاد ہی رہ جائے. ایک چیز یاد رکھو، ہمیں یہ روز گوگل کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، یوٹیوب کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، جی وہ خانے کعبے میں فرشتہ نظر آ گیا، وہ تصویریں، وہ ایڈیٹڈ، یس بہت زیادہ. آج کل اتنا زیادہ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ یہ پچھلے کو 5 6 7 8 سال سے فلاں جگہ فرشتے آ گئے جی، فلاں جگہ یہ آ گیا جی. بیٹا یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے ہماری.
ہمارے بچوں کو برباد کیا جا رہا ہے. وہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو ریلیجن نہیں نہ دیا تو آنے والی نسلوں میں نام لینے والا اللہ کا کوئی نہیں رہے گا. یہ بہت کروشل ٹائم ہے. آنے والی 2-3 نسلوں کے بعد مسلمان ختم ہو جائیں گے. یاد رکھنا, اگر ہم اپنے بچوں کو دین دینے میں ناکام ہو گئے تو کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ وجہ میں بتاتا ہوں. آپ نے جدید سائنس میں اسپیس ہولوگرام کا نام سنا؟ بالکل. اسپیس ہولوگرام کیا ہوتا ہے؟ آسمان کے اوپر وہ جو ہے وہ ایک لیئر بچھا کے, کلورائڈ کی یا کسی چیز کی, وہ آسمان کے اوپر لیئر بچھا کے تو اس کے اوپر ایک سین کریٹ کیا جاتا ہے. جیسے چائنا میں انہوں نے پورا شہر آسمان پہ بنایا تھا, بلڈنگز اور وہ تصویریں نظر آتی ہیں, ویڈیوز چلتی ہیں آسمان پہ. ٹھیک ہے, اب ایک مفروضہ ہے, میں پھر کہتا ہوں میں مفروضوں پہ بات کرتا ہوں, لیکن وہ مفروضے ایسے نہیں ہوتے کہ جس کو آپ ایسے کر کے پھینک دیں. بہت دھیان سے اس مفروضے کو سننا. ہمارے ہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ فلاں عمارت پہ فلاں جگہ پہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. ٹھیک ہے, کہیں کسی اسی بھی عمارت کے قریب اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی پہ اس عمارت کے اوپر سونے کی سیڑھی لگے, اوپر سے کوئی بندہ نیچے اتر کے عمارت کے نیچے آ کے کہے کہ میں امام مہدی ہوں, 90% لوگ مان لیں گے جی اسی تو اترتا ویکھیا, کیونکہ جگہ وہی ہوگی, ہوتا ہوا دکھایا جائے گا. اس سے پہلے 15-20 سال ذہن سازی کی گئی ہوگی, لوگ بلیو کرنے لگ جائیں گے کہ آہو NG ہوں. اوکے, تو اس کے پیچھے یہ والی سازش ہے. کانسپریسیز بیٹا, کانسپریسیز. آپ کیا خیال ہے کہ مطلب اتنی آسان ہے ساری دنیا میں سارا کچھ کرنا؟ ایسے ہی اپنا میڈیا سارے جو کچھ بھی ہے وہ سارا ان کے ہاتھ میں ہے. وہ پاگل ہے, وہ اتنی انویسٹمنٹ کریں, بیوقوف ہیں. وہ 200 سال پہلے پلان کرتے ہیں, 200 سال پہلے پتہ لگتا ہے کہ فلاں ملک میں فلاں بادشاہ بنا, اچھا اس کی ماں اس کی دادی یہودی تھی, وہاں سے کنورٹ ہوئی یہاں آئی, آج اس نے پورا اسلامک سسٹم بدل دیا. مصر میں آپ کو سٹوری نظر نہیں آتی؟ وہ اس کی ماں کا جنازہ جو ہے وہ ایکسپوز نہ ہوتا تو دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ یہودی ہے, اس کا جنازہ یہودیوں والا ہے. پھر بھی اس کو بند کر دیا گیا, وہ انفارمیشن بھی بند کر دی گئی. کیوں مسلمانوں کا جو ہے وہ ڈاؤن فال ہے؟ کیونکہ اندر جڑوں میں دیمک لگی ہوئی ہے. ہمارے لوگ بچے ہوئے ہیں. ایک کتاب ہے بیٹا, کبھی زندگی میں نا, میں کیونکہ کتابوں کا آدمی ہوں, میں کتابیں پڑھتا ہوں, کبھی زندگی میں موقع ملے نا تو پڑھنا ضرور. ہسٹری آف ٹریٹرز, غداروں کی ہسٹری پڑھنا, کون سے علاقے میں کون غدار تھا, اس نے کیا کیا. بڑی خوبصورت کتاب ہے, 8 جلدوں میں, 8 والیومز, بڑی خوبصورت کتاب ہے, ہسٹری آف ٹریٹرز. اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم نے غدار پیدا کرنے کا ٹھیکہ کیوں لیا ہوا ہے. بات پتہ کیا ہے, جس شخص نے کچھ آگے بڑھ کے کرنا ہو نا, یا نیگیٹو طاقتوں کو اگر یہ لگے کہ یہ بندہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, وہ مل کے زور مارتی ہیں. اس لیے سارا فوکس مسلمانوں پہ کہ کہیں ان کو اپنے ریلیجن کی جاگ دوبارہ لگ گئی, کہیں ان کے اندر وہ چیز پیدا ہو گئی, یہ تو کائنات کا نظام بدل دیں گے. تو یہ اسی کا حصہ ہے. دنیا اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے. دس از دا بگننگ آف اینڈ آف ٹائم. دس از دی بگننگ آف اینڈ آف ٹائم. اینڈ آف ٹائمز ابھی نہیں ہے, اینڈ آف ٹائم آگے ہے. وہ وہاں سے شروع ہوگا آرمگیڈون سے, وہاں مولا مہدی علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے. میں اس دروازے کے پیچھے کھڑا ہوں, مجھے نہیں پتا, میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ جب وہ دروازہ کھلے گا تو کیا ہوگا. مجھے نہیں پتا امام مہدی علیہ السلام کیا فیصلہ کریں گے, مجھے نہیں پتا عیسیٰ علیہ السلام کیا فیصلہ کریں گے, مجھے نہیں پتا ان کی فوجیں کیسے لڑیں گی, ان کے اکوپمنٹ کیا ہوں گے, وہ کیا کریں گے, مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے کیا ہو سکتا ہے. اسلامک ایسٹکالوجی کے اوپر بہت بڑا نام ہے شیخ عمران. دنیا اس کو سنتی بھی بہت کم ہے, لیکن جو لوگ شیخ عمران حسین کو سنتے ہیں نا, اور جو اس کو جانتے ہیں, اس سے بڑا اسکالر میں نے بہت کم دیکھا ہے اسلامک ایسٹکالوجی کے اوپر کہ یہ کیسے ہوگا, کیا ہوگا, کون سی طاقتیں. ایک اور چیز بار بار سخی سلطان بہو نے ذکر کیا ایک چیز کا جس کو ہم ابھی تک ایکسپیرینس نہیں کر پائے 300-350 سال سے, وہ ایشیا کی صدی ہے. آپ نے کہا تھا ایشیا کی صدی بنے گی. اب ایشیا کی صدی جو ہے وہ ایشین سینچری, اس کا آغاز ہو چکا ہے. اور یاد رکھیے گا اسلامک ایسٹکالوجی کے تھرو یہ بات پروون ہے
کہ رشیا اور چائنا مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور یہ بات بھی پروو ہونا ہے کہ مسلمانوں کے 2 بڑے ملک مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے دشمن طاقتوں کی طرف سے. 2 بڑے ملک مسلمانوں ہی کے خلاف لڑیں گے. خود دیکھ لیجئے گا کون ہوتا.